قبر کے اندر میں حساب و کتاب نہیں ہوں گے۔ نوجوانوں مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت و جلال نے ارشاد فرمایا کہ ان کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ حصہ ہے جو انسانوں کو روح لیتا ہے، جو انسانوں کو روح دیتا ہے، ملک الموت، وہ پہلا حصہ ہوتا ہے۔ قاری صاحب، پہلا حصہ ہوتا ہے جو ملک الموت انسانوں کو لیتا ہے۔ دوسرا وہ حصہ ہے جو انسانوں قبر میں ہم دفن کر کر چلے آتے ہیں، وہ کیڑے ہوتے ہیں، وہ کیڑا کھاتے ہیں، انسانوں کو کیڑے لگ جاتے ہیں، اور وہ کیڑا ایسا خطرناک ہوتا ہے، ہماری زبان تو چھوٹی سی ہے مگر اللہ کی طرف سے وہ زبان اتنی بڑی ہوگی جو انسانوں کو چیخ چیخ کر ان کے لوٹے نکال دیں گے اور کیڑا کھا لیں گے۔ مرحم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ قبر میں کون کون سے عالم ہیں، کون سے کون حساب ہوگا، وہ اللہ عالم بذات الصدور، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تیسرا وہ ہے جو مال نے اللہ نے آپ کو دیا اور اس مال لینے کے لیے آپ کی اولاد وراثت میں ان کو لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، جو اس زمانے کی دور سے لے کر اس زمانے تک وہ سوچتا میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ہم زمین اور جائیداد لینے کے لیے، مکان اور دکان لینے کے لیے، کاروبار میں جو ہمارے باپ کا حصہ تھا ہم ان وراثت کے لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں، نہیں یہ سوچیے نہیں کہ وہ باپ کا کیا حشر ہو رہا ہوگا، یہ تیسرا ہو گیا۔ تیسرا وہ حصہ ہے جو انسانوں کو اس وقت مٹی ان کو کھائیں گے، ہڈیوں جو ہماری ہڈی ہے شریر کے اندر میں، جسمانی شریر کے اندر میں، وہ مٹی کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جس مٹی کو ہم دنیا کے اندر میں ہم یہ سمجھتے ہماری مٹی کچھ نہیں کر پائے گا، میں مٹی کو میں ہلکے میں سمجھ رہا ہوں، مگر یاد رکھ لیجیے کہ یہی مٹی آپ کو یہ ہڈی کو کھا جائے گا، اس کو چوس لیا جائے گا، ان کا رس کو نکال لیا جائے گا، کیونکہ ہڈی اس زمین کو چوسنے والی ہے اور جس زمین پہ آپ چل رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اے نوجوانوں، اے امت کے رہنے والے، اے قرآن کے ماننے والے، حدیث مبارکہ کو ماننے والے، مسجدوں کو، مدارس کو، مکاتب کو ماننے والے، علماء کو ماننے والے، سمجھو یہ کہ تمہاری ہڈیاں کھانے والی ہے، یہ مٹیاں کھانے والی ہے، یہ سارے ہڈی اور مٹی میں ہی آئیں گے قرب قیامت کے دن، ہم یہ سوچ نہیں پائیں گے۔ چوتھے وہ 5ویں وہ ہے جو انسانوں ہم نے 5ویں وہ نیکیاں ہیں جس نے دنیا کے اندر ہم نے کام کیا ہے، وہ 5ویں نیکیاں کون سی ہے جو اللہ کو ہم راضی کرنے کے لیے صلاۃ و صوم پہ ہم پابند ہیں، رسول اللہ کی سنت پر ہم قائم رہنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث کو ماننے والے ہیں، اللہ کے گھروں میں سرخم کرنے والے ہیں، تہجد میں دعا مانگنے والے ہیں، وہ چیز جو نیکیاں میں ہمیں ابھرے گا اور وہ 5ویں چیز ہے۔ اور اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا کہ بندہ نیکیاں نے لے کر آیا ہے اور ان کی جتنے بھی گناہ ہیں ان کو پہاڑ پر رکھ دو اور پہاڑ پر پہنچا دو، پہاڑ اپنا سنبھالے گا۔ تو انسان اچھے اعمال کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر میں ہم اچھائی کا کام کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہیے، ہمیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ ہماری نیکیاں اسی میں ہے، ہمارا ایمان اسی میں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ہم نے ایمان لایا اور ہم نے اس کتاب پر ایمان لایا تو فرشتوں نے کہا تم نے اسی پر ایمان لایا ہے، قرآن پر اور نبی پر، اور یہ اتباع کرنے والے یاد رکھو یہی ایمان تمہارے قرب قیامت کے دن ساتھ دے گا، یہی کلمہ تمہیں قیامت کے دن ساتھ دے گا۔ اس لیے کہ نوجوانوں ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔
چاہیے، ہمیں رسول اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور اپنی زبانوں پر سیدھی اور زبان کی استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں دنیا کے اندر میں الٹی سیدھی بات نہیں، بلکہ اگر دنیا کے اندر الٹی سیدھی ہم زبان استعمال کر رہے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر میں آسان ہو سکتا ہے، پر اللہ کے سامنے انبیاء علیہ السلام